کراچی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے تباہی مچا دی. حادثات میں 19 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی. بلدیہ بواچ کوٹ میں دیوار گرنے سے 13 افراد چل بسے. 97 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے چھتیں اڑا دی، دیواریں گر گئیں، کھمبے اور درخت اکھڑ گئے. کریم آباد انڈر پاس کے قریب سڑکیں دھس گئیں. امیجنا روڈ زیر آب گارڈن کے علاقے میں مرکزی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. ٹاور کے اہم کاروباری مرکز اور کراچی چیمبر آف کامرس کے نزدیک سڑک پر بھی پانی جمع. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش. محکمہ موسمیات کی آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشگوئی. موسلادھار بارش، آندھی، ذرا سی تیز ہوا چلی، 19 افراد جان سے چلے گئے. کئی لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہو گیا. آج جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اس کا آغاز کسی دور دراز ملک یا صدیوں پرانی داستان سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر، ہمارے اپنے شہر کراچی سے ہوتا ہے. وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، جو زندگی کا مرکز ہے اور جو ہجوم کا شہر ہے. کل رات عجب منظر دیکھا اس شہر نے. اچانک ایک خوفناک منظر ہوا، تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی، بادل گہرے چھا گئے اور پھر برسات شروع ہوئی. ایسی بارش کہ کئی علاقوں میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی، چیخ و پکار مچ گئی، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، کمزور دیواریں زمیں بوس ہو گئیں. وہ لوگ جو صرف بارش سے بچنے کے لیے سہارے کے نیچے کھڑے تھے، ایک لمحے میں وہ بھی زندگی کی بازی ہار گئے. یہ کراچی شہر ایک منظر پیش کر رہا تھا. یہ تو کل کا ایک واقعہ ہے جس کی آپ نے رپورٹنگ بھی دیکھی، جس کی آپ خبریں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم اس کا تذکرہ یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس زاویے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک موسمی واقعہ نہیں ہے، ایک ایسا لمحہ ہے پھر سے جس نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود قدرت کے سامنے کتنا بے بس ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. آئیے ذرا کوئکلی ہم حالیہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب تیز ہواؤں کے چلنے سے کتنی بڑی تباہی آئی ہے. گویا یہ بھی اس کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہوائیں ایک تناسب کے ساتھ چلتی ہے. کبھی کچھ لمحوں کے لیے یہی ہوا تیز چلنا شروع ہو جائے، سارے کا سارا منظرنامہ بدل جاتا ہے. اور پھر ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے کہ کیسے وہ قادر ہے سب کچھ ایک لمحے میں ختم کر دینے کے لیے. کبھی ایک آواز، ایک چیخ، ایک زوردار آواز ہوتی ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. کبھی ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. پچھلی اقوام میں سے تیز ہوائیں چلنے کی وجہ سے کس پر کیا عذاب آیا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے آپ یہاں آئیے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ نومبر 1970 کی بات ہے. کل کراچی کا منظر تو آپ نے دیکھا، لیکن نومبر 1970 کی بات ہے. سمندر نے ہوا کے ساتھ مل کر ایک قیامت برپا کی. یہ بنگلہ دیش کا واقعہ ہے. اس سائیکلون کو بھولا طوفان کہا جاتا ہے. جب ہوا کی رفتار تقریباً 185 کلومیٹر دی، اب اس کے اصل مناظر دیکھ رہے ہیں. 1970 میں یہ واقعہ پیش آیا. 185 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی. اصل کل کراچی میں تقریباً 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، یہ 185 کلومیٹر فی گھنٹہ. اصل تباہی صرف ہوا نہیں تھی بلکہ وہ سمندری طوفانی لہریں تھیں جو 6، 8 اور کچھ علاقوں میں 10 میٹر اونچی دیوار بن کر ساحلی علاقوں پر ٹوٹ پڑی. رات کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے. پورے کے پورے گاؤں پانی میں بہہ گئے. مٹی کے گھر، کچے راستے، انسان، مویشی، سب کچھ سمندر میں گم ہو گیا. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس 1970 میں آنے والے اس طوفان سے 3 لاکھ، کچھ اندازوں کے مطابق 4 لاکھ، کچھ اندازوں کے مطابق 5 لاکھ انسان طوفان میں لقمہ اجل بن گئے. ذرا سی تیز ہوا، تھوڑی سی تیز بارش 5 لاکھ افراد کو کھا گئی. کئی علاقوں میں تو جب صبح روشنی ہوئی تو زندہ انسانوں سے زیادہ لاشیں نظر آ رہی تھی. اور آگے بڑھتے ہیں، حالیہ تاریخ میں آتے ہیں. 2005 کی بات ہے. دنیا کی سپر پاور ہے، تمام تر ریسورسز ہیں، تمام تر وسائل ہیں، تمام تر اکوپمنٹ ہے، تمام تر مشینری ہے. یہ واقعہ ہے 2005 کا، امریکہ کا واقعہ ہے. ایک طوفان نے ثابت کر دیا کہ طاقت اور ٹیکنالوجی بھی قدرت کے سامنے کیسے بے بس ہو سکتی ہے. اس طوفان کا نام تھا ہریکین کٹرینا. یہ آپ اس کے براہ راست یا آپ اس کے اصل مناظر دیکھ رہے ہیں. ہوا کی رفتار
280 किलोमीटर पर आवर के करीब तक गई। कल कराची में 80 तक गई थी। असल तबाही उस वक्त हुई जब जो शहर था न्यू ऑर्लियंस, उसके हिफाजती बंद टूट गए, पानी शहर में दाखिल हो गया। देखते ही देखते पूरा शहर झील में तब्दील हो गया। लोग अपने घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। कई दिन तक कई लोग बगैर खुराक और पानी की मदद के इंतजार में रहे। सरकारी तौर पर 1800 से 2000 के करीब अफराद जहाँ बहक हुए और मुख्तलिफ आदादो शुमार के मुताबिक इस एक तूफान से जो नुकसान था मईशत का वो 80 अरब डॉलर्स था, 80 बिलियन डॉलर्स। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये नुकसान 90 बिलियन डॉलर्स, कुछ के मुताबिक ये नुकसान 100 बिलियन डॉलर्स का था। ये तो थे हालिया तारीख के वाक़यात। अब आइए जरा पीछे जाते हैं एक ऐसे तारीखी वाक़े की तरफ कि जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है और इसका ताल्लुक भी मौसमी तग़य्युरात से है, इसका ताल्लुक भी बारिश से है, इसका ताल्लुक भी हवा से है और इसमें बहुत सारे सबक भी हैं। कुरान का वाक़या, एक सबक ये भी कि इंसान कितनी तरक्की कर ले, मखलूक मखलूक है, खालिक खालिक है। एक सबक ये भी कि वो जब चाहे किसी इंसान या किसी कौम को लम्हों में किसी भी अंजाम से दो चार कर देगा। कुरान करीम हमें एक ऐसी कौम का जिक्र देता है जिसके पास वो सब कुछ था जिस पर आज इंसान फख्र करता है। ये वो कौम थी कि जो कि ये समझती थी और ठीक समझती थी कि हमने जैसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, हमारे पास जैसा फन है, हमारे पास जैसा आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। किसी की मजाल है कि इस आर्किटेक्ट को कुछ नुकसान पहुंचा सके, इसलिए कि ऐसा आर्किटेक्ट तो आज तक किसी ने बनाया नहीं है जैसा हम बनाते हैं। कुरान करीम एक ऐसी कौम का जिक्र देता है जिसके पास वो सब था जिस पर आज इंसान फख्र करता है। इस कौम के पास ताकत थी, इस कौम के पास रिसोर्सेस थी, इस कौम के पास वसाइल थे। मैं बात कर रहा हूं कौम आद की। कौम आद, कद आवर लोग, मजबूत जिस्म, ऐसे शहर जिनके सुतूनों की मिसाल पहले कभी देखी ही नहीं गई। पहाड़ों को काट कर इमारतें बनाते थे उस जमाने में, जब कोई मशीनरी तो नहीं होती थी ना इस तरह की, तब ये पहाड़ों को काट कर उसमें इमारतें बनाते थे और कहते थे कि कोई बना सकता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बताए, और ठीक कहते थे। जमीन पर अपनी हुक्मरानी का ऐलान करते थे और फिर वो जुमला जो मैंने कहा, जो तारीख में गूंजता रह गया, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। ये मैं कुरान करीम की आयत का हवाला देता हूं। सूरह फुस्सिलत की एक आयत है जिसका तर्जुमा है, फिर आद ने, ये आयत आपके सामने आ रही है, फिर आद ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहा हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। और अल्लाह का जवाब देखिए, क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो इनसे ज्यादा ताकतवर है। वो हमारी आयत का इनकार करते रहे। और फिर क्या हुआ, यही कौम जो कहती थी कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अल्लाह ताला ने इसी आयत का जवाब दिया कि अल्लाह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसी कौम के साथ क्या हुआ, एक नबी को भेजा गया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, एक खैर खा नबी, एक दर्द रखने वाला नबी, जो बार बार कहता था ये गुरूर छोड़ दो, जो बार बार कहता था ये ताकत तुम्हारी नहीं है, जो बार बार कहता था ये अमानत है, अल्लाह ताला की अमानत है, अपने रब की तरफ लौट आओ। मगर जब दिलों पर तकब्बुर छा जाए तो नसीहत आवाज नहीं बनती, फिर नसीहत शोर बन जाती है। यही हुआ, उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि अल्लाह के नबी को चैलेंज किया अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी को चैलेंज कर कर कहा, ए हूद अलैहिस्सलाम, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे डराते हो। फिर एक दिन आया, अभी कल की बारिशों के मनाजिर सबके जहन में है ना, लेकिन अब ये सुनिए, एक दिन आया जब उफक पर बादल नमूदार हुए। जब बादल नमूदार हुए ये लोग खुश हो गए, कहने लगे अरे ये बादल हैं, अभी बरसेंगे, अच्छा मंजरनामा हो जाएगा, ये बारिश लाएंगे, इन बादलों की वजह से हमारी ज़मीनें सैराब हो जाएंगी। लेकिन फिर कुरान करीम कहता है नहीं, ये वो है कि जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। और फिर हवा चली, और कैसी हवा चली, चीखती हुई हवा, काटती हुई हवा,
ہڈیوں کو جما دینے والی ہوا. یہ کوئی ہوا کا جھونکا نہیں تھا. قرآن کریم میں اس ہوا سے متعلق بھی آیت آئی. کیا ہے یہ سنیے گا. اس آیت کا ترجمہ ہے سورہ حاقہ ہے, آیت نمبر 6, پھر آیت نمبر 7, پھر آیت نمبر 8. ایک آیت کا ترجمہ ہے قوم عاد کو ایک نہایت سخت اور طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. اگلی آیت دیکھیں, اللہ نے اس ہوا کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا. جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ انفراسٹرکچرز بنائے, ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے, ایک نہ نظر آنے والی چیز ہوا ان پر مسلط ہوئی. 7 راتیں 8 دن. پھر کیا ہوا, کیا منظر ہوا. انسان, وہ ہوا یہ کرتی تھی, وہ ہوا انسانوں, کل آپ نے دیکھا نا کرسیاں اڑ رہی تھیں, بینچز اڑ رہے تھے اور ہم سب حیران ہو رہے تھے. یہ ہوا کیا کر رہی تھی, یہ ہوا انسانوں کو زمین سے اٹھاتی تھی, فضا میں لے کر جاتی تھی, اچھالتی تھی اور پھر ایسے گراتی تھی جیسے کھجور کے سوکھے کھوکھلے تنے. محل جو فخر تھے مٹی میں مل گئے, جسم جن پر ناز تھا بے جان پڑے تھے, طاقت جس کا دعویٰ تھا ایک جھونکے کے سامنے ٹوٹ گئی, سب ختم ہو گیا. اور جب سب ختم ہو گیا تب قرآن کریم نے ایک سوال کیا, ایک سوال جو دل کو چیر دیتا ہے. کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے, فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ اور پھر جب وہ 7 راتیں اور جب وہ 8 دن کی قیامت خیز آندھی تھمی تو زمین پر ایسا سناٹا چھایا جس کو بیان کرنا مشکل ہے. بستیاں جو کبھی طاقت کی علامت تھی ویران پڑی تھیں. وہ لوگ جو اپنے بازو پر ناز کرتے تھے زمین پر ایسے بکھرے ہوئے تھے کہ قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہوا, کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہو گیا. نہ کوئی حرکت, نہ کوئی آواز, نہ کوئی نشان زندگی, صرف اجڑے ہوئے جسم, ٹوٹے ہوئے شہر. ہوا رک گئی مگر اپنے پیچھے ایسی خاموشی چھوڑ گئی جو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی غرور کا انجام یہی ہوتا ہے. ان کے محلات نہ بچے, ان کی طاقت نہ بچی, سب کچھ مٹ گیا. یہاں تک کہ قرآن نے پوچھا کیا ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے, اور جواب خود خاموشی دیتی ہے, کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ باقی من کل فانی, اس کا نام باقی رہ جانے والا ہے, سب فنا ہو جانے والا ہے.